السلام علیکم دوستو۔ جس طرح مسلمانوں میں ولی اللہ یا اولیاء اللہ کا تصور پایا جاتا ہے، اسی طرح مسیحیت میں بھی سینٹس کا تصور ہے۔ اگر سینٹ کا ترجمہ اردو زبان میں کیا جائے تو یہ ولی ہی بنتا ہے۔ صوفیہ کی اصطلاح میں ولی وہ شخص کہلاتا ہے کہ جس کا دل اپنے رب کی یاد میں ہر وقت ڈوبا رہتا ہے۔ وہ صبح و شام اپنے پروردگار کی پاکی بیان کرنے میں مشغول رہتا ہے۔ اسی لیے دنیا کے ہر خطے اور ہر مذہب کے ماننے والے لوگ اپنے اپنے ولیوں یا سینٹس کا احترام کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ان ولیوں سے جڑے مافوق الفطرت واقعات اور دیو مالائی کہانیاں بھی ہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ من گھڑت واقعات اور بے سروپا باتیں صرف مسلمان بزرگوں سے ہی منسوب ہیں تو آپ غلط ہیں، بلکہ دنیا کے ہر مذہب میں مختلف دھوکے باز عناصر اپنے پیروکاروں کو بے وقوف بنانے کے لیے ان افسانوی کہانیوں اور جھوٹی کرامات کا سہارا لیتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو بھی مسیحی مذہب کا ایک ایسا ہی سینٹ ہے جسے عیسائیوں کے مطابق دنیا کا سب سے کم عمر سینٹ یا ولی تسلیم کیا جاتا ہے۔ مسیحیت کا یہ سب سے کم عمر سینٹ سن 662 عیسوی کے دوران انگلینڈ میں پیدا ہوا۔ اسے سینٹ رمولڈ کہا جاتا ہے۔ 11ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی قدیم مسیحی تحریروں کے مطابق یہ صرف 3 ہی دن زندہ رہا۔ سینٹ رمولڈ کے بارے میں یہ تحریریں بتاتی ہیں کہ یہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی بولنے لگا تھا۔ سینٹ رمولڈ نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے سامنے اپنے مسیحی ہونے کا اعتراف کیا۔ لوگوں سے کہا کہ وہ اسے بپتسمہ دیں اور دیگر مسیحی رسومات ادا کرنے کے بعد یہ 3 دن تک وعظ و تقاریر کرتا رہا۔ ان کہانیوں کے مطابق 3 دن تک اپنے لوگوں کو ہدایات دینے کے بعد یہ اس دنیا سے چل بسا۔ بعد ازاں اس کے نام پر ایک خانقاہ تعمیر کی گئی اور اس کی ایک تصویر بنوا کر اس خانقاہ میں رکھی گئی۔ اس خانقاہ پر متعین پادریوں کے مطابق اس چھوٹی سی تصویر کی خاص بات یہ تھی کہ اسے صرف پارسا عورتیں ہی اٹھا سکتی تھیں۔ انتہائی ہلکا ہونے کے باوجود اپنے شوہروں کو دھوکہ دینے والی یا ان سے بے وفائی کرنے والی خواتین اسے اٹھا نہیں پاتی تھیں۔ کچھ ہی عرصے میں یہ خانقاہ اس قدر مشہور ہو گئی کہ دور دراز علاقوں میں رہنے والے مرد اپنی بیویوں کی پاک دامنی جانچنے کے لیے انہیں یہاں لاتے تھے اور یہاں ان سے سینٹ رمولڈ کی تصویر اٹھوائی جاتی تھی۔ اندھی عقیدت اور تقلید کا یہ سلسلہ صدیوں تک یوں ہی چلتا رہا۔ انگنت خواتین کی زندگیاں سینٹ رمولڈ کی اس خانقاہ کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئیں۔ پھر جب یورپ جہالت کے اندھیروں سے نکل کر ایک نئے صنعتی دور میں داخل ہوا، لوگوں میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں بیدار ہوئیں، تب اس خانقاہ پر ہونے والی تحقیق میں یہ معلوم ہوا کہ سینٹ رمولڈ کی تصویر کے ساتھ لوہے کی ایک خفیہ راڈ نصب تھی جو عورتیں یا ان کے شوہر خانقاہ والوں کو بھاری مقدار میں چندے کی رقم فراہم کرتے تھے۔ ان کے لیے یہ راڈ کھول دی جاتی تھی جس سے وہ بآسانی یہ تصویر اٹھا پاتیں، جبکہ وہ عورتیں جو اس فراڈ کو نہ جانتی تھیں یا پادریوں کی مطلوبہ رقم خانقاہ کو بطور چندہ نہ دے پاتیں، وہ بھرپور طاقت لگا کر بھی اس تصویر کو نہیں اٹھا سکتی تھیں۔ یوں اس مرے ہوئے بچے کے نام پر خوب مال بنایا گیا اور بے شمار معصوم عورتوں کی زندگیاں برباد کی گئیں۔ قرون وسطیٰ میں دنیا کے اس کم عمر ترین سینٹ کے نام پر بہت سی خانقاہیں کھولی گئیں، جن میں سے کچھ آج بھی موجود ہیں۔ انگلینڈ کی ریاست بکنگم شائر میں آج بھی ایک سڑک سینٹ رمولڈ کے نام سے منسوب ہے اور یہی وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ یہاں سینٹ رمولڈ مدفون ہیں۔ دوستو، 21ویں صدی کے اس تیز ترین اور جدید دور میں جہاں عوام کی اکثریت ان کہانیوں کو من گھڑت اور قدیم دور کی جہالت تصور کرتی ہے، وہیں برطانیہ میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو سینٹ رمولڈ کی کہانیوں اور ان کی کرامات پر آج بھی یقین رکھتے ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ نے اس سے پہلے صرف 3 دن کی عمر پانے والے سینٹ رمولڈ کی داستان نہیں سنی ہوگی۔ اگر واقعی یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔